بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، کچھ اسلام آباد سے اور کچھ لندن سے، لیکن جو لندن سے خبر آئی ہے وہ بڑی خبر ہے۔ صورتحال یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شریف فیملی اس وقت ان مقدمات سے بچنے کے لیے جن میں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، مختلف طریقے حربے استعمال کر لیے، کوئی آڈیوز آ جاتی ہیں، کوئی ویڈیوز آ جاتی ہیں، اور پچھلے دنوں سابق چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں ایک مختلف ٹکڑے جوڑ کے آڈیو لے کے آئے، اس کے بعد پھر رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج وہ مقدمہ زیر سماعت تھا، اس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ کچھ ملزمان کو رانا شمیم صاحب جو کہ سابق چیف جج ہیں ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جو کہ کیا کہنا چاہیے بیان حلفی جنہوں نے دیا تھا، مین آدمی۔ اور عامر غوری صاحب، انصار عباسی صاحب، میر شکیل الرحمان صاحب، ان کا کیا بنا؟ ان کا معاملہ مؤخر ہے، وہ ساری میں ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے لندن میں ایک دھماکہ خیز خبر آ گئی، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ ادھر جو کچھ ہو رہا ہے لندن میں، یہ جو خبر عرفان ہاشمی صاحب لے کے آئے ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ خبر بریک کر دی ہے۔ خبر یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے اس کی ساکھ وہ مشکوک ہے، مشکوک اس سینس میں کہ یہ اس کی جائزہ لیا جا رہا تھا، کیونکہ جو یہاں پہ جنگ اور جنگ گروپ نے اور نیوز نے جس طریقے سے اس کو شائع کیا، تو اس سے تو ایسا لگتا تھا کہ معاملات بہت ہی بگڑ گئے ہیں، اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور سابق چیف جج رانا شمیم صاحب آ گئے۔ لیکن اب عرفان ہاشمی نے رابطہ کیا اس نوٹری پبلک سے جنہوں نے یہ کاغذ تصدیق کیے تھے، اور جو کاغذ تصدیق کیے، جو بیان حلفی تصدیق کیا گیا، اس کے بارے میں جب انہوں نے کھوج لگائی تو وہ اس سے کہیں زیادہ کیا کہنا چاہیے دھماکہ خیز قسم کے انکشافات ہوئے۔ اب پہلے تو نوٹری پبلک سے گفتگو ہوئی تھی، تو عرفان ہاشمی نے وہ بتایا تھا کہ جناب یہ سارے کا سارا عملی مشکوک ہے، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب یعنی شریف فیملی کے کوئی آفیسز ہیں لندن میں، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، اور نوٹری پبلک بھی وہیں گیا، اور وہاں جا کے بجائے اس کے کہ رانا شمیم صاحب نوٹری پبلک کے آفس میں آتے اور وہاں پہ سٹیٹمنٹ کی تصدیق ہوتی، نہیں، ان کو ادھر بلایا گیا تھا۔ اب ذرا سن لیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ رپورٹ آ گئی ہے، اور اس پہ پھر سوالیہ نشان اٹھائے گئے تھے کہ جناب یہ نوٹری پبلک نے یہ بات نہیں کی، نوٹری پبلک نے وہ بات نہیں کی۔ اب اس کی فورینزک رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ جو نوٹری پبلک کے ساتھ عرفان ہاشمی کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو انہوں نے ریکارڈ کیا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کا فورینزک کروایا، اور وہ فورینزک رپورٹ بھی آ چکی، اور انہوں نے اس کو پبلک بھی کر دیا۔ اب اس میں ہے کیا؟ اس میں اس آڈیو کے 5 اقتباسات ہیں جی، 5 ہیں۔ سب سے پہلے 3 الگ الگ آڈیوز ہیں، جس میں نوٹری پبلک جو ہے وہ چارلس گتھرائی ہے، اس نے تصدیق کی ہے کہ رانا شمیم ماربل آرچ آفس میں موجود تھا، اور جج نواز شریف کے دفتر میں موجود تھے، یعنی کہ رانا شمیم صاحب بھی نواز شریف صاحب کے دفتر میں موجود تھے، اور وہیں پہ ہی نوٹری پبلک کو بلایا گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ کون سا دفتر تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں لندن میں، گتھرائی نے جواب دیا ماربل آرچ، یعنی کہ وہ باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ آفس کون سا تھا۔ اور پھر کیا وہ نواز شریف کے دفتر میں تھے جب وہ وہاں دوستانہ ماحول میں تھے؟ تو اس کی بھی نوٹری پبلک مسٹر چارلس نے تصدیق کر دی کہ بالکل وہاں پہ وہ موجود تھے، اور اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے جیسے پرانے جاننے والے ہیں، اور نواز شریف وزیر اعظم جو سابق ہے وہ بھی موجود تھے، اور اس میں گفتگو بڑی مزے کی ہو رہی تھی، ایک دوسرے پہ جو احسانات کیے ماضی میں اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اب یہ میرے سامنے ایک پوری کی پوری آڈیو، میں آپ کو تھوڑا سا حصہ آپ کو سنوا بھی دوں گا۔ یہ عرفان ہاشمی صاحب کی ریکارڈ شدہ ہے، اور انہوں نے تصدیق کی ہے، فورینزک رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ یہ بالکل نوٹری پبلک کی صحیح آواز ہے، کس میں کوئی ایڈٹ نہیں کیا گیا، اور اس میں اعتراف ہے اور انکشاف ہے۔ اب نوٹری پبلک کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی بات کر رہے ہیں، میں نے انہیں تفصیل سے نہیں پڑھا، مگر میں جانتا تھا کہ کچھ بڑا ہے
جو نواز شریف کی مدد کرے گا، کیونکہ وہاں بیٹھے تمام لوگوں کے تاثرات سے یہی محسوس ہوا یہاں اسی کام کے لیے بلایا گیا ہے، میں نہ پڑھ سکا، یعنی کہ وہ ڈاکومنٹس وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکا، اور لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اور ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو میں اتنا مصروف تھا، نوٹری پبلک کہتا ہے کہ میں واقعی نہیں پڑھ سکا کہ پیپرز میں لکھا کیا ہے، یعنی کہ بیان حلفی میں۔ انہیں مختصر طور پہ پڑھا اور تفصیلی طور پہ میں نہیں پڑھ سکا، البتہ فون پر تمام کاپیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے جی وہ ذرا سنیے۔ جج صاحب نواز شریف کے دفتر میں موجود تھے، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ ساری ریکارڈڈ ہے، اور اس میں کوئی ماربل آرچ، یہ کون سا دفتر تھا، کیا یہ لندن میں ہے؟ اور جی ہاں، بہت زیادہ وہ نواز شریف کے آفس میں تھے۔ جب وہ وہاں تھے تو وہ کافی دوستانہ ماحول میں تھے، یعنی کہ رانا شمیم صاحب پہلے سے موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیان حلفی تحریر بھی وہیں ہوا اور ساری ڈاکومنٹیشن بھی وہیں ہوئی، پھر نوٹری پبلک کو بھی انہوں نے ہی بلایا، رانا شمیم صاحب نے نہیں بلایا، کیونکہ آگے جا کے پھر یہ چیزیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگلا جو ہے وہ ان کے دوستوں میں سے ایک ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرا کیا مطلب ہے؟ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے میں تمہیں پاکستان میں چیف جج بنا دوں گا، اس طرح کی بات کی تھی۔ آپ چیف جج ہوں اور 10 سے 15 سال حکومت کریں، لہٰذا وہ ان کے دوستوں میں سے ایک تھے۔ یہ آ گیا جی۔ اس کے بعد پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ساری گفتگو ٹیلی فون پہ موجود ہے اور جس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی 5 آڈیوز ہیں، 5 کی 5 آڈیوز جی وہ ساری کی ساری انہوں نے ریکارڈ کر کے فورینزک کروا لیا، اور فورینزک میں ان 5 آڈیوز کا ماہرین نے تصدیق کر دی کہ تمام آڈیوز حقیقی ہیں۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ عدالتی طور پہ جانچ پڑتال کی گئی ہے کہ آیا یہ آڈیوز حقیقی ہیں، غیر ملاوٹ شدہ ہیں اور غیر ترمیم شدہ ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی۔ اور فورینزک ماہر جوزف ناغدی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ حقیقی، ملاوٹ سے پاک اور غیر ترمیم شدہ ہیں، آڈیوز میں کسی چھیڑ چھاڑ یا ترمیم کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ لو جی، یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے کہ جو آگے چل کے نہ تو سپورٹ کرے گا لندن میں نواز شریف صاحب کو اور نہ ہی سپورٹ کر سکے گا پاکستان کی عدالتوں میں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ فورینزک کروانے کا مقصد ہی میرا خیال عرفان ہاشمی صاحب نے کیا کہ کل کو کوئی چیلنج نہ کر دے، کل کو کوئی ان کو عدالت میں نہ لے کی جائے، کیونکہ عدالت لندن میں، برطانیہ میں کافی سخت قوانین ہیں اور وہاں پہ فوراً فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنی پراپرٹیز بھی دینا پڑ جاتی ہیں، جو چیز بھی ہے، یا پھر جیل ہے یا پھر پراپرٹیز دینا پڑتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارا پہلے تو نوٹری پبلک کے ساتھ گفتگو کی، اس کو ریکارڈ کیا، ریکارڈ کرانے کے بعد فورینزک کروایا، فورینزک کروانے کے بعد اس کی رپورٹ بھی اپنے پاس محفوظ کر لی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ باقاعدہ طریقے سے، جو ہم نے فرام دا فرسٹ ڈے آپ کو بتایا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو لندن میں فائدہ اٹھانا تھا نواز شریف صاحب نے، جو ان کی اپیل چل رہی ہے سٹے کے خلاف، یعنی کہ اوور سٹے ہیں وہ UK میں، وہاں سے ان کو ملک بدری ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا پراپرٹی کی کرکی، جائیداد کی کرکی کا عمل جو ہے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ان کی اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں، ان کی سزائیں برقرار رہتی ہیں، اور سپریم کورٹ سے بھی، پھر وہی اپارٹمنٹس جو ہیں لندن والے، اس پہ پاکستان اپنا حق ثابت کرے گا، کیونکہ اعلیٰ عدالتوں سے جب فیصلے آ جائیں تب بیرون ملک کارروائی شروع ہوتی ہے کرکی کی۔ تو ان پراپرٹیز کو بچانے کے لیے یہ سارے کا سارا عمل جو بادی النظر میں پرم افشائی جسے کہتے ہیں وہ کیا گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ رانا شمیم صاحب کو استعمال کیا گیا، ثابت یہ کرنا تھا کہ جو کچھ عدالتی عمل پاکستان میں چل رہا ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہیں، ان کو کوئی ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، لہٰذا نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئیں وہ بھی اسی عمل کا حصہ تھا۔ لیکن یہاں پہ وہ برے طریقے سے گئے ہیں پھنس۔ ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیوز آئی تھیں، جو ٹکڑے جوڑ کے ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی تھیں،
اس کے بارے میں 2 فورینزک رپورٹ کا دعویٰ ہے، ایک ARY نے کروائی، اس کی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ ٹکڑے جوڑے گئے ہیں، وہ مختلف موقعوں کی آوازوں کو جملے لیے گئے اور ان کو جوڑ دیا گیا، مختلف ماحول میں وہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک آڈیو ایک ماحول کی ہے، ایک پیس دوسرے ماحول کا ہے، تیسرا پیس تیسرے ماحول کا ہے، اس طریقے سے جو وہ آ چکی ہے رپورٹ۔ لیکن جو کروائی نورانی صاحب نے اس کے ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، پبلک نہیں ہوئی، تو اس لیے ادھر بھی تو اس کی رپورٹ آ چکی ہے رانا شمیم کے نوٹری پبلک کی۔ تو اب یہ سارے کا سارا اسکرپٹڈ، اور رانا شمیم صاحب کو اگین سوال پیدا ہوتا ہے رانا شمیم صاحب کو کیسے بلایا گیا، کس کے خرچے پہ گئے، ٹکٹ کس کا تھا، رہائش کس کی تھی، ہوٹل کس کا تھا، اور پھر یہ سارا کام نواز شریف صاحب کے آفس میں کیوں ہو رہا تھا۔ اس میں اب جو رانا شمیم صاحب کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، خبر کا دوسرا پہلو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 6 ماہ قبل ان کی اہلیہ سمیت 5 قریبی رشتہ داروں کے انتقال کے بعد انہوں نے ریکارڈ درست کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے انہوں نے حلف نامہ کیا، اور پہلے انہوں نے کہا کہ میری مرحومہ بیگم جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ ریکارڈ پہ لے کے آئیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ حلف نامہ جو ہے کیونکہ اسی کا ہو رہا ہے، اس پہ پھر انہوں نے اپنی صفائی میں جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 10 نومبر کو انہوں نے یہ حلف نامہ پہ دستخط کیے تھے اور سیل لفافہ جو ہے وہ اپنے نواسے کو دے دیا تھا، اور وہ اس وقت برطانیہ میں زیر تعلیم ہے، اور وہاں سے انہوں نے کہا میں نے امریکہ جانا تھا، امریکہ میں کوئی سمپوزیم تھا اس میں شرکت کی، وہاں میں مہمان خصوصی تھا۔ 17 نومبر کو انہوں نے کہا میں نے واپس لوٹنا تھا، 6 نومبر کو ان کے بھائی کے انتقال کی خبر موصول ہوئی، اس لیے دورہ شارٹ کیا، اور 7 نومبر کو پاکستان آنے کے لیے نکلا، اور براہ راست اب یہاں پہ بات ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا براہ راست پاکستان کی پرواز نہیں تھی، اس لیے میں پہلے لندن آیا، اور لندن 8 نومبر کو لندن پہنچا، لندن سے براستہ دبئی، اور دبئی سے پھر کراچی کی پرواز لی میں نے، اور اس لیے میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھائی کی موت کی وجہ سے کافی جذباتی اور دباؤ کا شکار تھا، بیوی اگست 2021 میں انتقال کر گئی تھی، ان کے چچا کا انتقال 5 جولائی 2021 کو ہوا، ان کی اہلیہ 4 جون کو، جبکہ ان کی سالی 31 مارچ کو انتقال کر گئی۔ یہ انہوں نے اپنے سارے بتائے ہیں۔ اور پھر رانا شمیم صاحب کہتے ہیں اپنے خاندان کے اراکین کو کھونے کے دباؤ میں تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ذہن میں موجود واقعات جو ہیں وہ جلد از جلد تحریر کر دیے جائیں، لہذا اپنی اہلیہ کی خواہش پر لندن میں ان کے قیام کے دوران انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر رانا شمیم نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں 15 جولائی 2018 کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس وقت اس مقدمے کے ایک فریق ثاقب نثار ہیں جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ تھے اور واقعے کے 1 ماہ بعد ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب یہ انہوں نے وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر یہ سب کچھ تھا تو عدالت کے علم میں پہلے کیوں نہیں لے کے آئے، اور اتنا عرصہ یہ حقائق چھپائے کیوں اگر یہ سچ ہیں۔ تو لہٰذا جی انہوں نے کہا کہ حقائق کی تصدیق تحقیقات کے ذریعے کرنی چاہیے، یہ ہے رانا شمیم صاحب کا موقف۔ اب رانا شمیم صاحب کا اس موقف میں بہت سارے جھول پہلے سے ہی موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ اگر انہوں نے اپنے نواسے کو دیا تھا تو پھر یہ کہیں اور کیسے پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد پھر جنگ گروپ کے پاس کیسے آیا، دی نیوز کے پاس، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ سارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جو عرفان ہاشمی نے کام کیا ہے وہ ان سب سے، وہ کہتے ہیں سیر کو سوا سیر، بلکہ یہ سیر کا سوا من ہو گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ فرد جرم عائد کر دی گئی جی۔ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رانا شمیم صاحب پہ توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ فی الحال اس کو ڈیلے کریں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ البتہ انصار عباسی صاحب، عامر قوری صاحب اور میر شکیل، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا، اور اس کو اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ان کو الگ کر دیں، رانا شمیم صاحب کو پہلے لے لیں۔ لہٰذا ادھر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ انصار عباسی صاحب، عامر قوری صاحب، میر شکیل صاحب اگر یہ معافی نامہ جمع کروا دیں تو یہ اگلی کارروائی سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ سینہ زوری کرنے کی کوشش کی تو پھر شاید ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت عدالت نہ کرے۔ تو پہلے تو ہیئرنگ ہوئی تو وکیل صاحب غائب تھے، نہیں تھے، غیر حاضر تھے،
اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے۔ عدالت نے ڈیلے کر دیا، 11 بجے کے بعد پھر کارروائی شروع ہوئی اور فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو اب اگلی تاریخ 15 فروری ہے۔ رانا شمیم صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ آ جا نہیں سکتے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو فرد جرم جو چارج فریم کیا گیا، جو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ ملزم کو بلایا جاتا ہے، اس کے سامنے فرد جرم پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ یہ الزامات ہیں۔ تو سارے الزامات جب سنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے کچھ درست ہے اور کچھ درست نہیں ہے، اور یعنی کہ پارشلی انہوں نے کچھ چیزوں کو مان لیا اور کچھ کو کہا کہ یہ نہیں ہے۔ اب تحقیقات ہوں گی، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے الگ کیا جا رہا ہے، آپ انصار عباسی، عامر غوری اور میر شکیل صاحب کو الگ کر رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ عدلیہ کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ الگ بھی کر سکتے ہیں، سب کو اکٹھے بھی چل سکتے ہیں، تو باری باری بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی کارروائی، ایک لندن سے خبر، اور اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔